کیا آپ جانتے ہیں 25 منزلہ سونے کے بنے ہوئے ہوٹل کے بارے میں، جس میں ہر چیز سونے سے بنائی گئی ہے اور سنہری رنگ کی ہے؟ اور کیا آپ جانتے ہیں ایک ایسے کپڑے کے بارے میں جو سردیوں میں گرم اور گرمیوں میں سرد رکھ سکتا ہے؟ اسی طرح کی حیران کن دنیا کے بارے میں جاننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور ساتھ لگے بیل آئیکن پر کلک کیجیے گا۔ نمبر 1، سوئمنگ پول سے لے کر چھتوں اور کھڑکیوں سے لے کر ٹوائلٹ تک ہر چیز پر سونے کی تہ چڑھائی گئی ہے۔ اس ہوٹل کو تیار کرنے میں 11 برس کا طویل عرصہ لگا ہے۔ ویتنام کے دارالحکومت ہنوئی میں دنیا کا پہلا سونے کا ہوٹل تعمیر کیا گیا ہے، جو کہ 25 منزلوں پر مشتمل ہے۔ اس پرتش ہوٹل میں گولڈ پلیٹ ٹائل کا استعمال ہوا ہے۔ پہلے سونے کا ذکر صرف زیورات کی حد تک محدود تھا، لیکن اب در و دیواروں تک بھی پہنچ گیا ہے۔ ہوٹل کے بارے میں انتظامیہ کا کہنا ہے کہ الیکٹرانک سیڑھیوں پر 24 کیرات کے سونے کی پلیٹس چڑھائی گئی ہیں، جبکہ 5000 اسکوائر میٹر پر سنہری ٹائلز لگی ہوئی ہیں۔ عمارت کی 25 منزلوں کے اندرونی حصوں پر بھی سنہری اشیا سے سجاوٹ کی گئی ہے، جو کہ ہوٹل میں موجود ہر چیز سنہری رنگ میں چمک رہی ہے، جو دیکھنے والوں کو اپنی جانب کھینچ لاتی ہے۔ نمبر 2، یونیورسٹی آف مانچسٹر کے سائنسدانوں نے سمارٹ کپڑا بنایا ہے جو کہ سردیوں میں خود کو گرم اور گرمیوں میں خود کو سرد رکھ سکتا ہے، اور اس کپڑے سے مختلف قسم کے کپڑے بھی ڈیزائن کیے جا سکیں گے، جیسے کہ سمارٹ کپڑے جو کہ سردیوں میں گرم اور گرمیوں میں سرد رہ سکیں گے، اور اس کے علاوہ فوجی یونیفارم بھی بنائے جا سکیں گے، اور اس کے علاوہ ہوائی لباس بھی بنانا ممکن ہوگا۔ نمبر 3، ہانگ کانگ میں چھرے سے مساج غیر ملکی بھی سیکھنے کے لیے آنے لگے۔ چھرے کا نام جب بھی ہمارے سامنے آتا ہے تو اکثر ہم سمجھتے ہیں کہ اس سے گوشت، پھل، سبزیاں وغیرہ ہی کاٹی جاتی ہیں، لیکن انوکھی بات یہ ہے کہ ہانگ کانگ میں جہاں پر اس کا استعمال مساج یا پالش کے لیے کیا جاتا ہے، مشرقی ایشیائی ملک تائیوان میں مساج پارلرز میں چھرے، چاقو اور خنجر سے بڑے پیمانے پر مساج کیا جاتا ہے اور اسے دوالیا کہا جاتا ہے، اور چینی زبان میں اس کا مطلب چھرے سے پالش یا مساج ہے، اور انگریزی زبان میں اسے نائف تھراپی بھی کہہ سکتے ہیں۔ چاقو چھرے کا جراحی میں تو کام سمجھ میں آتا ہے، لیکن مساج میں یہ بات سمجھ سے بالاتر ہے۔ چینی طب میں یہ بہت عام ہے۔ چین میں چھرے چاقو سے مساج کا سلسلہ تقریباً 2000 سال پرانا ہے، اور اس کی ابتدا بدھ مذہب پر چلنے والی بخشوں نے کی تھی۔ نمبر 4، انڈونیشیا میں نیلی آنکھوں والے لوگوں کی شدید قلت ہے۔ یہاں کے لوگوں کے بال گہرے اور آنکھوں کا رنگ بھی سیاہ ہوتا ہے، تاہم دور دراز جنگلات میں ایک ایسا مقامی قبیلہ بھی ہے جو نایاب جینیاتی کیفیت میں مبتلا ہے، اور اسی بنا پر ان کی آنکھیں شوخ نیلا رنگ اختیار کر چکی ہیں۔ بعض افراد کے ایک آنکھ نیلی ہے اور دکھنے میں بہت ہی خطرناک دکھائی دیتی ہے، اور اس جینیاتی کیفیت کو وارڈنبرگ سنڈروم کا نام دیا گیا ہے، اور جو کہ 42,000 میں سے صرف ایک فرد کو لاحق ہوتی ہے، یعنی کہ بہت ہی ریئر ہوتی ہے۔ اس بیماری میں اگرچہ جلد آنکھوں کی رنگت بدل سکتی ہے، لیکن سماعت پر بھی فرق پڑ سکتا ہے۔ دوسری جانب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک آنکھ معمولی رنگت والی ہو اور دوسری گہری نیلی جھیل کی طرح حیران کن رنگت اختیار کر چکی ہو۔ نمبر 5، جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ ہر علاقے کے اپنے سالانہ مقابلے ہوتے ہیں، اور اسی طرح کا ایک مقابلہ امریکی ریاست پورٹا میں ہوتا ہے، جس میں سب سے بڑا کدو اگانے کی شرط رکھی جاتی ہے، اور اس کا مقصد وزنی کدو اگانے کے مشغلے کو فروغ دیتے ہوئے زراعت کے شعبے میں عام لوگوں کی دلچسپی بڑھانا ہے۔ وزنی سے وزنی کدو اگانے کا یہ سالانہ مقابلہ گزشتہ 16 سال سے منعقد ہوتا آ رہا ہے، جس میں پورٹا سے تعلق رکھنے والے کسان شرکت کرتے ہیں۔ اس سال کے مقابلے میں شرکت کے لیے کم از کم 1000 پاؤنڈ 455 کلو گرام وزنی کدو اگانے کی شرط رکھی گئی تھی۔ اس سال منعقد ہونے والے مقابلے میں سب سے زیادہ کدو کا وزن 1825 پاؤنڈ یعنی کہ 830 کلو گرام وزن جو محمد صادق نامی ایک مقامی کسان نے اگایا ہے اور مقابلہ جیت لیا ہے۔ نمبر 6، اور سب سے اہم اور سب سے زیادہ دلچسپ، یہ سننے کے بعد آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیے بغیر نہیں رہ سکیں گے۔ برطانیہ کے ایک فیملی سفاری پارک میں گزشتہ دنوں 5 افریقی طوطوں کو باہر نکال دیا گیا، کیونکہ وہ نہ صرف گالیاں دیتے تھے بلکہ گالیاں دینے کے بعد زور زور سے ہنستے بھی تھے۔ یہ افریقی طوطے 15 اگست کے روز فیملی سفاری پارک میں لائے گئے تھے، لیکن قرنطینہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے یہ پارک عام لوگوں کے لیے بند تھا، لہٰذا پارک کے ملازمین نے انہیں ایک کمرے میں رکھ دیا دیگر پرندوں کے ساتھ۔ ملازمین یہ جانتے تھے کہ یہ افریقی طوطے انسانی آوازوں کی نقل کرنا بہت جلد سیکھ جاتے ہیں، اور اس لیے اپنی فراغت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ طوطوں کے سامنے گالیاں بکتے اور زور زور سے ہنستے۔
ان کی دیکھا دیکھی طوطے بھی ایسا ہی کرنے لگے اور یوں سفاری پارک کے ملازمین کو ایک نئی تفریح مل گئی۔ چند دنوں میں ہی طوطے بڑی روانی کے ساتھ خود ہی گالیاں دینے لگے، خاص کر کے جیسے ان کے سامنے کوئی انسان آتا ان کی چون سے گالیاں بھری آوازیں اور پھر کہکے بلند ہونے لگے۔ گزشتہ ہفتے جب محدود شہریوں کے لیے یہ سفاری پارک کھولا گیا تو ان طوطوں کا وہی کام کہ گالیاں دینا شروع اور قہد کے لگانے شروع کر دیے گئے، لیکن ان کو اب سفاری پارک سے باہر نکال دیا گیا ہے، کیونکہ جب یہ بچوں کے سامنے بھی ایسا کریں گے تو ان پر برا اثر پڑے گا۔ تو کیسے لگی آج کی آپ کو ہماری ویڈیو؟ اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا تاکہ آپ کو نیکسٹ بھی اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز ملتی رہیں۔ تھینکس فار سبسکرائب۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔